نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا إلى آخر الحديث رواه البخاري والمسلم. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی؟ گزشتہ کئی جمعوں سے اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ میرا مضمون آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس عنوان کے اختتام کے بعد انشاءاللہ تعالی تعارف قرآن، انٹروڈکشن آف قرآن کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ بہت اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں اور حضور کی انٹیلیجنس کے افسر اعلیٰ بھی تھے۔ جو آپ کی سی بی آئی، آپ کی سی آئی ڈی تھی، اس کے افسر اعلیٰ بھی حضرت حذیفہ ہیں، رازداں بھی ہیں۔ بہت سے راز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو بتا گئے۔ کچھ رازوں پر تو پابندیاں تھیں اور کچھ رازوں کی اجازت دے دی تھی کہ میرے بعد اس کا انکشاف کر دینا۔ اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور امام مسلم علیہ الرحمہ بھی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، متفق علیہ۔ یعنی امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ دونوں بزرگ کے نزدیک یہ حدیث بہت اعلیٰ ہے، سند کے اعتبار سے بھی، معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی، اور سند کی تو کوئی بات ہی ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہ جس کے راوی حضرت حذیفہ ہوں اس حدیث میں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ دجال کی جنت اور اس کا جہنم۔ ان الدجال یخرج وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال یخرج وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا۔ یہ دجال جب نکلے گا، یہاں ایک حدیث کی اور وضاحت کرتا چلوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔
اب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات منقول ہیں تعداد کے اعتبار سے تو بہت کم ہیں، لیکن جو روایات ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو بھی روایات ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں ایک محدثین کی جماعت الگ ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انبیاء و رسول کے بعد تمام نسل انسانی میں اگر کوئی عظیم شخصیت ہے تو وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے۔ اس کا خروج دجال کا کہاں کہاں سے ہوگا؟ پہلا خروج اس کا جو محدثین کی ایک جماعت بتا رہی ہے، عراق اور شام کی گھاٹیوں سے ہوگا۔ دجال جب نکلے گا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد یہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا، لیکن اللہ ایمان والوں پر بڑا کریم ہے۔ ہمارے آقا نے راستے بتا دیے اس سے بچنے کے۔ مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر۔ یقرأہ کل مومن، ہر ایمان والا چاہے وہ پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، یعنی پڑھا لکھا انسان ہے یا ان پڑھ ہے، کل مومن کاتب او غیر کاتب یقرأہ کل مومن، ہر ایمان والا اس عبارت کو پڑھ لے گا، یہ کافر ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا۔ تو پہلا خروج اس کا ہوگا شام اور عراق کی گھاٹیوں سے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ دعویٰ کرے گا میں نبی اور رسول ہوں۔ ہر ایمان والا پہچان لے گا جھوٹا ہے، اس کی پیشانی پر تو کافر لکھا ہوا ہے۔ پھر یہاں سے دوسرا خروج ہوگا اصفہان سے، خراسان، اصفہان، یہ ماوراء النہر، یہ نہر کے پچھواڑے کے علاقے ہیں جہاں وہ پہنچے گا، اور وہاں جانے کے بعد یہ کم بخت خدائی کا دعویٰ کر دے گا، میں خدا ہوں۔ اب یہاں دوسرا راستہ ہے بچنے کا۔ ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع اور مظہر ہے ہمارا خدا، بے عیب ہے، اور یہ عیب دار ہوگا، یہ کاڑا ہوگا، اور اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح کھلی ہوئی ہوگی۔ دوسرا عیب، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو کافر تو خدا نہیں ہے، کافر تو نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہ دوسرا جو مرحلہ ہوگا، یہاں آن کر یہ نالائق
خدائی دعویٰ کرے گا، ہر ایمان والا پہچان لے گا یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی اس کی اور اس کا جہنم ہوگا۔ ان الدجال یخرج وان معہ ماء ونارا، پانی ہوگا جس کو یہ جنت کہے گا، اور آگ ہوگی جس کو یہ جہنم کہے گا۔ لیکن آقا نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو اس کی آگ دکھائی دے رہی ہوگی کہ یہ آگ ہے، اس کی تو آگ ہوگی اور اللہ کی جنت ہوگی، جہاں شیریں پانی ملے گا، میٹھا پانی ملے گا، اور جس پانی کی لذت اور ذائقہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جنت کے پانی کا ذائقہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن حدیثوں میں جو ارشاد نبوی ہے اس کا ذائقہ تو انشاءاللہ وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ تو اس کی جو آگ ہوگی وہ اللہ کی جنت ہوگی، اور اس کا جو پانی ہوگا وہ اللہ کی جہنم ہوگی۔ آقا نے فرمایا اگر گرو گے تو اس کی آگ میں گرنا، اگر یہ پھینکے گا تو اپنی آگ میں پھینکے گا، اور وہ اللہ کی جنت ہوگی اور وہاں ہر شیر اور پانی موجود ہوگا، وہ اس کی آگ ایمان والے کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ یہ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال یخرج وان معہ ماء ونارا، رواہ البخاری والمسلم۔ ایک اور مسئلہ ہے، سیاست کی خلش میں عبادت گاہوں کا ناس ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، تمام مذاہب میں عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا حرام۔ یہ سیاست کی خلش ہے، یہ سیاست کا نزلہ ہے جو ہماری عبادت گاہوں پر اتر رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام نے ہر مذہب کا احترام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مساجد ہوں، مندر ہوں، گرجا گھر ہوں، گردوارے ہوں، یہ سب عبادت گاہیں ہیں، اور ان کے مذاہب میں بھی اہل حنوت کے مذاہب میں بھی، کرسچن دنیا کے مذاہب میں بھی عبادت گاہوں کے احترام کرنے کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا کہ آج سیاست کی خلش کا نزلہ عبادت گاہوں پر اتر رہا ہے۔ اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے اور ہر انسان کی حفاظت فرمائے، ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے، چونکہ عبادت گاہوں نے بگاڑا کیا ہے تمہارا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان مندروں کا، مسجدوں کا، گرجاؤں گھر کا، گردواروں کا، ان کا قصور کیا ہے؟ تمام مذاہب میں اپنے مذہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنے کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی ظلم کا خاتمہ فرما دے اور عدل انصاف قائم فرما دے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔